بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے اللہ کی توفیق سے بات یہ سنی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہمارے لیے کس قدر اہمیت رکھتی، ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی کہ اس پر غور کیے بغیر اور اس پر تدبر کیے بغیر اور اس کی گہرائی میں اترے بغیر نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانچ سکتے، پرکھ سکتے، اور نہ ہی ہم اس سے اس طرح فائدہ حاصل کر سکتے جس طرح کے فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے. آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں اور دنیا کی ہر چیز، ان کی عزت ناموس، ان کے شرف پر لٹ جائے. آج ان کی سیرت کا ایک پہلو، آج ان کی حیات طیبہ مبارکہ مطہرہ، اس کا صرف ایک پہلو تھوڑے سے وقت میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا مقصود و مطلوب ہے. ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ انبیاء اس کی آخری آیات میں سے ایک مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت سنی ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں مالک الملک نے، خالق کائنات نے، رب العالمین نے دریا کو کوزے میں نہیں بلکہ سمندروں کو کوزے میں بند فرما دیا. اور رب سے اعلیٰ بات کس کی، رب سے بڑھیا افضل بات کس کی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
اور نہیں بھیجا اے محمد، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ صرف انسان نہیں، صرف جن نہیں، صرف چرند پرند حیوانات نہیں، صرف نباتات جمادات نہیں، بلکہ جتنے بھی جہان ہیں، کچھ ہمیں معلوم ہے اور بہت سے ایسے جن سے ہم بے خبر ہیں، ان تمام کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی مضمون کو، اور یہ ہمارے خطبہ جمعۃ المبارکہ کی پہلی بات، اسی مضمون کا رب العالمین نے سورہ توبہ اس کی آخری آیات میں بھی بیان کیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے مومنو، تم کتنے خوش قسمت ہو، کتنے اعلیٰ بخت والے، کتنے اعلیٰ قسمت والے ہو کہ تمہارے پاس رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ بشر ہے، انسان ہے تم جیسا، کسی اور مخلوق سے تعلق نہیں، انسان ہے، بشر ہے، لیکن اس کی صفات وہ، اس کے اوصاف وہ، اس کی عادات وہ، اس کے شمائل وہ، اور اس کے اندر خوبیاں وہ جو روئے زمین میں اور کسی کے اندر نہیں۔ کیا ہے وہ؟ اس پر وہ چیز گرا گزرتی ہے، اس پر وہ چیز بھاری ہوتی ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے۔ تم مصیبت میں ہو، اذیت وہ محسوس کرتا ہے، تم تکلیف میں ہو، دل کا درد وہ محسوس کرتا ہے، اور بہت اس بات کی حرص رکھتا ہے، بہت اس بات کی دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ کہیں تم جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جاؤ، کہیں تم سے جہنم کی چنگاریوں کو ہوا نہ دی جائے، کہیں تم جنت کے راستے کی بجائے جہنم کے راستے کے راہی اور مسافر نہ بن جاؤ۔ بہت حرص رکھتے ہیں۔ اور پھر آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے انتہائی شفقت والے، رأفت، انتہائی مودت والے، ان سے انتہائی پیار، انس، الفت رکھنے والے، اور ان پر انتہائی زیادہ مہربان۔ اسی چیز کو رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ایک اور طریقے سے بیان کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رحمت، یہ جو شفقت پیار رکھا ہے، کس نے رکھا ہے؟ بولیے کس نے رکھا ہے؟ اس خالق کائنات نے رکھا ہے جس نے انہیں اپنا محبوب بنایا۔ اگر انہوں نے آپ میں یہ رحمت رکھی ہے تو آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، لوگوں کے لیے بہت رحمت والے، مشفق، مہربان ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ سخت دل کے ہوتے، سخت زبان کے ہوتے، تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے، لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ 3 آیات ہم نے اپنی گفتگو کے پہلے نقطے کے بارے میں سنی، اور ان تینوں آیات میں
رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رحمت انسانوں کے لیے بھی، تمام جہانوں کے لیے بھی، اور پھر خاص طور پہ مومنوں مسلمانوں کے لیے اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسری بات جو ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہے وہ یہ ہے، اور آج کل ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو اور ہماری شریعت کو جن حملوں کا اور جن سازشوں کا سامنا ہے، ان میں ایک بہت بڑی سازش، الزام، بہتان ہمارے دین پر یہ ہے کہ یہ قتل و غارت کا، خون خرابے کا، مار دھاڑ کا اور فتنہ فساد کا دین ہے۔ اس میں نہ انسانیت کے ساتھ رحمت برتی جاتی، اس میں نہ حیوانات چرند پرند ان کے ساتھ مشفقانہ سلوک کیا جاتا، بلکہ جو راہ میں آئے اسے تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے بڑھ کر قائد، سالار، لیڈر، جرنیل اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ جب اپنی فوجوں کو روانہ فرماتے، بہت سی لڑائیوں میں خود شریک ہوئے جنہیں غزوات کہا جاتا ہے، اور بہت سی لڑائیوں میں اپنے صحابہ کرام کو بھیجتے جنہیں سریہ یا سرایا کہا جاتا ہے، کہ خود شریک نہ ہوئے، اپنے صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فوجوں کے لیے، تمام سپاہ کے لیے اور ان فوجوں کے سالاروں کے لیے خاص طور پر یہ ہدایات تھی، اور پھر ان ہدایات کا چلن خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے دور خلافت میں بھی رہا۔ انہوں نے بھی جب اپنی فوجوں کو روانہ کیا تو خاص طور پہ سواریوں کے ساتھ چلتے، سالار اوپر بیٹھے ہوتے، خلیفہ، اللہ کے رسول کے صحابی، جنتی، وہ سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے اور یہ ہدایات اپنے سالاروں کو دیتے۔ کیا ہے یہ ہدایات؟ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ہدایات اس وقت کی ہیں جب حالت جنگ موجود ہے، جب جنگ کا زمانہ بپا ہے۔ امن کی حالت میں بہت کچھ کہا جا سکتا، کیا جا سکتا ہے، لیکن جنگ کی حالت میں کون ان ہدایات کو دیتا اور کون ان پر عمل کرتا ہے؟ کیا ہدایات ہوتی؟ کسی خاتون کو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا ہے۔ جنگ میں کوئی دیتا ہے ایسی ہدایات؟ بڑی تہذیب یافتہ دنیا ہے آج کی، بڑی سیولائزیشن میں ڈوبی ہوئی دنیا ہے، بڑی ماڈرن دنیا ہے۔ انسانیت کے بڑے بڑے ٹھیکیدار، علمبردار اپنی اپنی چودراہٹوں میں نہ جانے کہاں کہاں اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو ہے اس بات کا پاس؟ یہ 15، 20، 25، 30 سال کے اندر دنیا میں جو طوفان بپا ہوا، لاکھوں، دسیوں لاکھ لوگ مارے گئے، ان میں کتنے بے گناہ، کتنی خواتین، کتنے بچے، کتنے بوڑھے اور کتنے ایسے کہ جن کا جنگ کے ساتھ کچھ لینا دینا ہی نہ تھا۔ کہاں کی انسانیت، کہاں کے حقوق؟ سب فراڈ، سب دھوکہ دہی، سب انسانیت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے طریقے۔ سیکھنا ہے
تو اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو کہ جنہوں نے اور پھر ان کے خلفاء نے نصیحت کی لشکروں کی روانگی کے وقت خواتین، بچے، بوڑھے انہیں گزند نہیں پہنچائی۔ غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں، گرجا گھر ہیں، کنیسے ہیں، معبد ہیں، جو بھی ہیں، انہیں بلا وجہ ڈھانا نہیں ہے، مسمار نہیں کرنا ہے۔ ہر ایک کو اپنے مذہب کی آزادی ہے۔ تیسری بات فرمایا، راستے میں جو کھیت کھلیان آئیں گے، درخت، کھیتی، ہریالی، سبزہ، اناج، ان کھیتوں کو، ان فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ جنگ میں ہوتا ہے اس طرح، جنگ میں تو جو فاتح ہو جہاں گھس جائے، جب تک وہ سارے شہر کو راکھ میں تبدیل نہ کر دے، اسے اپنی فتح کا یقین نہیں آتا ہے، اور اس کے دل کی جو آگ ہے وہ بجھتی نہیں ہے جب تک کہ وہ دنیا والوں کو دکھائے نہیں کہ دیکھو سارا شہر جلا کے راکھ کر کے اب دھوئیں کے بادل آسمان کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ یہ ہے انسانیت۔ جنگ کی حالت میں کہا کہ نہیں کرنا ہے، اور صرف یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے۔ چشم فلک نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، دشمنوں نے دیکھا، غیروں نے گواہی دی، اور زبانی گواہی نہیں دی، اپنی کتابوں میں لکھا، اپنی کتابوں میں لکھا کہ مسلمان روم فتح کر گئے، ایران فتح کر گئے، فارس فتح کر گئے، مصر فتح کر گئے، افریقہ فتح کر گئے، اسپین اور فرانس کی سرحدوں پر دستک دینے لگے، لیکن اپنے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ان ہدایات اور تعلیمات کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ہم تو وہ قوم ہیں جنہوں نے حالت جنگ میں بھی انسانیت نوازی کے، انسانی حقوق کے وہ نظارے پیش کیے کہ آج کا جدید انسان جو علمبردار بھی ہے، ٹھیکیدار بھی ہے، ان تمام نظاروں سے یکسر خالی۔ تیسری بات ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اپنی زندگی، نبوت سے پہلے 40 برس کی زندگی اور نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی، وہ معاشرے کے مختلف طبقوں کے ساتھ، معاشرے کے مختلف لوگوں کے ساتھ رحمت، شفقت اور مہربانی کے واقعات سے لبریز ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس دنیا میں آنے کی خوشی اسے دلی طور پر محسوس ہو تو کیا کرے کہ اپنے آپ کو ان کی سیرت کے رنگ میں رنگ لے۔ اس کے علاوہ کھوکھلی باتیں کرنا، کھوکھلے نعرے لگانا، بے پر کی باتیں اڑانا، اللہ کے ہاں یہ چیز کوئی وزن نہیں رکھتی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 برس کی عمر میں ان کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھما گئی کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا 10 برس کا لخت جگر ہے، چاہتی ہوں کہ آپ جب تک موجود ہیں آپ کی خدمت میں جتا رہیں۔ 10.5 برس حضرت انس نے آپ کی خدمت کی۔ 10 برس کا بچہ ہے، اور بچے 10 برس کی عمر میں کتنی عقل رکھتے ہیں۔ 10 برس کا بچہ ہے، حضرت انس خود کہتے ہیں 10.5 برس وفات تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک آپ کی خدمت کی، ایک مرتبہ بھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، آپ نے یہ تک نہیں کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کیوں نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے رحمت، یہ ہوتی ہے شفقت، یہ ہوتی ہے مہربانی۔ مسجد نبوی میں ایک کالی کلوٹی خاتون حبشن جھاڑو دیا کرتی تھی، ایک رات وفات ہوئی، رات کا اندھیرا تھا، تاریکی تھی، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیے بغیر، اطلاع کیے بغیر جنازہ پڑھا، تدفین کر دی۔ 2-4 دن بعد رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ وہ اس عورت کو کیا ہوا، کدھر گئی، نظر نہیں آتی۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئی، فوت ہوئی، ہم نے تدفین کر دی۔ ناراض ہوئے، اپنے صحابہ پر ناراض ہوئے کہ مجھے کیوں خبر نہیں کی۔ کہا چلو اب مجھے اس کی قبر تک لے چلو۔ کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہاں جھوٹے سچے امیدوار ووٹوں کے لیے بغیر وضو کے جنازوں میں آ جاتے ہیں، اور ساتھ اخباری نمائندہ فوٹوگرافر بھی کہ ہماری تصویر اخبار کے پہلے صفحے پہ چھپے کہ ہم نے اس برادری کے جنازے میں شرکت کی، اور وہاں رحمت للعالمین رات کی تاریکی میں صحابہ کو کہا کہ چلو اس کی قبر پر گئے، اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی، اس کی مغفرت کے لیے دعا کی، اور اپنے صحابہ کو تاکید کی کہ جب بھی مسلمانوں میں کوئی فوت ہو، کسی اسٹیٹس کا حامل ہو، امیر ہو، غریب ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان، مجھے ضرور خبر کرو۔ یہ ہے شفقت، یہ ہے رحمت، یہ ہے مہربانی، جو ہمارے دین کا اصل چہرہ ہے، جو ہمارے دین کی اصل روح ہے۔ اور آج ہم نے اپنی بدعمالیوں اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نہ صرف اپنے آپ کو بدنام کیا، بلکہ اپنے دین کے روشن اور مبارک منور چہرے پر بھی کالک بن گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو راہ راست کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت، ان کی صورت، انہیں اپنانا ہم تمام مسلمانوں کے نصیب میں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔